أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے راز دے کر وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں کے اوپر. پھر اس وحی کا آغاز ہوتا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، میرا پاک پیغمبر لوگوں کو ڈرا کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، لہٰذا مجھ سے ڈرو اور میری ہی عبادت کرو. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا اس لیے میری عبادت کرو کیونکہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، انسانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، حیوانوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، پھر اس کے اندر نفع رکھنے والا میں ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ شجر حجر یہ حیوان چرند پرند درند بنانے والا میں ہوں، تو الہ میں ہوں، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے جی؟ میری ہونی چاہیے. آج اللہ رب العزت مزید نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ دوسری دلیل ہے جی، هو الذی انزل، وہ ذات ہے اللہ کہ جس نے اتارا من السماء ماء، آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب، اس پانی میں سے پینا، ومنہ شجر، اور اس پانی سے درختیں، فیہ تسیمون، اور اس پانی سے تم جانوروں کو چراتے ہو، مویشیوں کو چراتے ہو پلاتے ہو. دیکھیں آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سوائے بارش کے پانی کے اور کوئی پانی ان کے پاس نہیں ہوتا جی. اسی پانی کو وہ اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں. اسی پانی سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے کپڑے دھوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اور بعض زمینیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یہ بارش کا پانی برستا ہے، بارانی زمینیں، ان کے علاوہ ان کو پانی بھی میسر نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اس پانی سے تم خود بھی پیتے ہو، تمہارے جانور بھی پیتے ہیں، پھر اس سے تم خود گھر کے کام کاج کے اندر خرچ کرتے ہو، یہ وہ پانی ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، بنجر زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے اللہ اس پانی سے پھر سبزے اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھر وہ درخت تمہارے کام کاج میں آتے ہیں جس سے تم لکڑی کا کام کاج کرتے ہو، کھڑکیاں دروازے بناتے ہو، یا یہ ہے کہ اور فصلیں آتی ہیں، غلے اناج آتے ہیں، اور اسی پانی کے ذریعے جب زمین کے اوپر فصلیں لہلانے لگتی ہیں، گھاس اگتا ہے، تم اپنے مویشیوں کو بھی چراتے ہو. يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ الزرع، کھیتیوں کو، والزیتون، زیتون کے درختوں کو، والنخیل، کھجور کے درختوں کو، والاعناب، انگور کے درختوں کو، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلات، ہر طرح کے پھل اللہ اس بارش کے ذریعے تمہاری فصلوں کو بھی اگاتا ہے جی. بارش نہ ہو، بعض زمینیں بھی ایسی ہیں بارانی ہیں جی، بعض ایسی ہیں جو نہری ہیں، نہر کے ذریعے وہ سیراب ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو بھی پانی کی، بارش کے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا والزیتون، پھر زیتون ہے جو تم خود استعمال بھی لاتے ہو، اس کا
تیل بھی نکالتے ہو، کھاتے بھی ہو، والنخیلا کھجوریں ہیں جی، والاعناب انگوریں، اور ومن کل الثمرات طرح طرح کے پھل ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یتفکرون جو سوچ و فکر کرتی ہے جی۔ اب بندہ سوچے نا جی، بارش برسانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس بارش کے ذریعے پھر فصلیں نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ چرند پرند درند کا نظام بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے لیے فصلیں لگا کر پھر ہمیں غلہ مہیا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر بندہ سوچے، غور و فکر کرے تو بندے کو سمجھ آتی ہے یہ سارے کام کرنے والی بھی کوئی ذات ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے، تابع کیا تمہارے، اللیلہ رات کو، والنہار اور دن کو۔ سورۃ نبا میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات بنائی تمہارے لیے لباس کے لیے۔ بندہ دن کو کام کاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات کو جب بسترے پہ آتا ہے تو وہ اس کا لباس بن جاتی ہے، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دن بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا تاکہ تم اس کے اندر روزی اپنی کماؤ، جہاد کرو، دعوت و تبلیغ کرو، اس کے اندر تم اور اپنے کام کاج کرو۔ دن بنایا معیشت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، رات بنائی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ رات کا نظام بنانے والی، دن کا نظام بنانے والی، اگر صرف کیا ہوتی جی دن ہوتا تو بندے تو پاگل ہو جاتے جی، نیند ہی نہ آتی۔ اگر صرف رات کا نظام ہوتا تو بندہ دن کو کام کاج نہ کر سکتا۔ کئی سارے ایسے کام ہیں جو راتوں کو نہیں ہو سکتے، صرف دن کو ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس اللہ نے تابع کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، سورج کو تابع بنایا، چاند کو تابع بنایا۔ سورج کا نظام اللہ نے رکھا ہے، لیکن سورج کی اگر تپش نہ ہو تو ہماری فصل نہ پکے گی۔ سورج اگر نہ ہو تو بندوں کو کئی کئی بیماریاں لگیں گی۔ سورج اگر نہ ہو تو دن نہ ہو جی۔ پھر اسی طرح اللہ نے چاند بنایا، چاند نہ ہو تو یہ آسمان کا حسن نہ ہو جی، چاند نہ ہو تو یہ فصلوں کے اندر مٹھاس نہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اللہ نے ستاروں کا نظام بنایا، ان کو تابع بنایا، بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کے ساتھ۔ دیکھیں آپ نے سنا ہے دو طرح کے ستارے ہیں، ایک ستارہ وہ ہے جو اپنی جگہ پہ رکا رہتا ہے، ایک ستارہ وہ ہے جو چلتا رہتا ہے جی، اپنی منازل پوری کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، آج تک وہ آپس میں نہیں ٹکرائے، جب سے اللہ نے بنائے پیدا کیے آج تک وہ چل رہے ہیں، قیامت کی صبح تک اللہ کے نظام کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آ رہا جی۔ ہمارے دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے جی، رتیاں بتیاں جلتی ہیں، پیلیاں جلتی ہیں، سبز جلتی ہیں، درمیان میں ایک بندہ ہوتا ہے وہ روکتا بھی ہے پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام کے اندر تھوڑا سا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے جی۔ اللہ نے یہ سورج چاند کا نظام بنایا، یہ تمہارے لیے رات دن کو مسخر کیا ہے، یہ اس بندے کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جس کے اندر عقل ہو، اگر عقل ہی نہیں ہے تو اس بندے کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی۔ پھر فرمایا وما زرع لکم، اور وہ جو کچھ زرع لکم پیدا کیا تمہارے لیے، پھیلایا زمین کے اندر، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ۔ مثال لے لیں انسان ہیں جی، انسانوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں جی، سرخ ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کسی کا مزاج میٹھا ہے جی، کسی کا مزاج خشک ہے، کسی کا مزاج سخت ہے۔ اسی طرح پھل لے لو جی، کوئی پھل سرخ ہیں، کوئی پیلے ہیں، کوئی نیلے ہیں، کوئی کالے ہیں جی۔ اسی طرح حیوان لے لو جی، کوئی سرخ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی کالے ہیں، طرح طرح کے ہیں۔ فرمایا زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا فرمایا ان کے رنگ بھی کیا ہیں جی، مختلف ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانیاں اس قوم کی جو کیا ہے نصیحت حاصل کرتی ہے۔ بندہ دیکھے نا جی، جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک ہو بہو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی فوٹو اسٹیٹ ملتی ہو جی۔ اگر دو جوڑوے ملتے ہیں یا شکل و صورت ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ نے ان میں بھی فرق رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہے نا تو یہ دنیا کے پھلوں کو دیکھے جی، دنیا کے انسانوں کو دیکھے، دنیا کے حیوانوں کو دیکھیں، دنیا کے اندر پھولوں کو دیکھے، ہر طرح کا رنگ ہے، آخر کوئی نہ کوئی بنانے والی ذات تو ہے نا جی۔
تو اس بندے کو سمجھ آتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جی سمندروں کو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے سمندروں کا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت۔ نمبر 2، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تم نکالو اس سے زیور تلبسونها، جس کو تم مرد حضرات عورتیں پہنتی ہو جی۔ اب دیکھیں اللہ نے سمندر بنائے، اس سمندر کے بنانے کے اندر بھی اللہ نے 2 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے تاکہ تم اس سے کیا کرو جی، تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی پکڑو اور شکار کرو کھاؤ۔ نمبر 2، تاکہ تم سمندروں کے اندر تیراکی کرو، غوطہ مارو، اس کے اندر سے ہیرے جواہرات نکالو، پھر اس کو تم پہنو جی۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ یہاں پہ سنیں جی، ایک ہے سونا چاندی اور ایک ہے ہیرے جواہرات جی۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے جی، عورت کے لیے جائز ہے جی۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 3.5 ماشے تک جائز ہے، گنجائش ہے، اس کے علاوہ اور کسی دھات کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے سونا جتنا وہ اٹھا سکتی ہیں جی وہ پہن سکتی ہیں، ہیرے جواہرات پہن سکتی ہیں، مرد بھی ہیرے جواہرات پہن سکتے ہیں، لیکن مرد کے لیے سونا پہننا یہ کیا ہے جی، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لگتا تو سونا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جی ہاں یہ سونا ہی ہے، یہ میری امت کے لوگوں کے لیے یہ سونا کیا ہے جی، حرام ہے۔ دوسرے ہاتھ کو آگے کیا، پوچھا میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ریشم لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کے مردوں کے لیے خالص ریشم کو بھی کیا کیا جی، حرام کیا ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آج جو ہے نا ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے جی، منگنی ہوتی ہے تو لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اے مخاطب انسان تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، وہ چیر کر چلتی ہیں اس کے اندر، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے روزی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے سمندر بنائے، اس میں ہمارے لیے فائدے رکھے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم تازہ گوشت کھا سکتے ہو، تم ہیرے جواہرات نکال سکتے ہو، پھر اس سے تم اور بھی فائدے حاصل کر سکتے ہو، اپنا رزق معاش، یہاں سے سامان دوسرے ملک میں لے کر جا سکتے ہو، وہاں پر تمہیں معاش ملے گا، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈالے اس اللہ نے زمین کے اندر رواسیہ مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ وہ حرکت نہ کرے، زمین تمہاری وجہ سے حرکت نہ کرے۔ زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو رکھا بطور کیل کے، والجبال اوتادا، جی پہاڑ ہیں جی بطور میخ کے چلتے ہیں۔ دیکھیں 2 چیزوں کو اگر جوڑنا ہو، مضبوط کرنا ہو تو کیل لگا کر اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، تو اللہ نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے مضبوط کیا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کرے۔ وَأَنْهَارًا، پھر اللہ نے اس زمین کے اندر نہروں کا انتظام فرمایا ہے، وَسُبُلًا، اور راستوں کا انتظام کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ جی۔ اللہ نے زمین کے اندر راستے بنائے، اللہ نے زمین کے اندر چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی جس سے تم کیا کرتے ہو جی، اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہو، پینے کے اندر استعمال کرتے ہو، راستے بنائے تاکہ تم اپنے گھروں تک پہنچ سکو۔ وَعَلَامَاتٍ، اس زمین کے اندر اللہ نے اور بھی کئی علامتیں رکھی ہیں، پہاڑ رکھے ہیں، درخت رکھے ہیں، پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اور وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، رہنمائی حاصل کرتے ہو جی۔ جو پرانے لوگ تھے نا جس وقت گھڑیاں نہیں تھی جی، وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر نا وقت بتایا کرتے تھے، وہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر نماز کا وقت پہچانا کر روزہ بھی رکھا کرتے تھے جی۔ خود بھی ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ جب ستارے اس حالت میں ہوں تو یہ وقت ہو جاتا ہے جی، سورج اس وقت میں آ جائے تو پھر یہ وقت ہو جاتا ہے۔ اب تو چونکہ وہ نظام رہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ستارے بنائے ہیں، ان ستاروں کے بھی کئی فائدے ہیں جی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو وقت معلوم ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ قرآن نے بیان فرمایا، اس سے بندے کو راستے معلوم ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جب باہری سفر کیا کرتے تھے تو ستارے دیکھ کر وہ اپنی منزل کو پہچانا کرتے تھے، اس سے قبلے کی بھی سمت بندے کو معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ جب وہ اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی انزل من السماء،
اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے ما اللہ کو پانی تمہارے لیے من شراب اس پانی سے پینا ہے ومن شجر اور اس پانی سے درختیں ہیں فیہ تسیمون چراتے ہو تم مویشیوں کو چراگاہوں کے اندر اس پانی کے ذریعے ینبت لکم اگاتا ہے تمہارے لیے زمین کے اندر اس پانی کے ساتھ الزرع کھیتیاں والزیتون زیتون کے درخت والنخیلا اور کھجوروں کے درخت والعناب اور انگوروں کے درخت ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مسخر کیا تابع کیا تمہارے لیے رات اور دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور چاند کو وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ اور ستاروں کو مسخر کیا ہے تابع بنایا بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ذریعے ان فی ذلک لآیۃ لقوم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے وما ذرأ لکم اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے فی الارض زمین کے اندر مختلفا الوانہ ان کے رنگ مختلف ہیں جن سے مختلف ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون اس میں نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو نصیحت حاصل کرتی ہے وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے سخر البحر جس نے مسخر کیا ہے سمندروں کو لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ منو اس سے لحمن طریہ تازہ گوشت وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تاکہ تم نکالو اس سے زیور موتی تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو مرد عورت حضرات وَتَرَى الْفُلْكَ اے مخاطب انسان تو دیکھتا ہے کشتی کو مواخر فیہ سمندر کو چیرتی ہوئی جاتی ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے روزی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکریہ ادا کرو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور اس اللہ نے ڈالا زمین کے اندر رواسیہ مضبوط پہاڑ ان تمید بکم یہ کہ وہ حرکت نہ کرے تمہارے ذریعے وَأَنْهَارًا اور اس اللہ نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائیں وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ وَعَلَامَاتٍ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں وَبِالنَّجْمِ اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں